बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے کل لوسیل پیلس میں 51ویں امیر کپ کی چیمپئن العربی کلب کی فٹ بال ٹیم اور رنرز اپ الصد کلب کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینیجرز کے اعزاز میں سراہنا دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو امریکہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل ایجوکیشن سٹی اسٹوڈنٹ سینٹر ملتاگا میں منعقدہ قطر فاؤنڈیشن کے سالانہ ایلمنائی فورم میں شرکت کی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کی جانب سے فراہم کردہ 15 ٹن وزنی طبی سامان لے کر قطر کا طیارہ کل سوڈان کے پورٹ سوڈان ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس میں 51ویں امیر کپ کی چیمپئن العربی فٹ بال ٹیم اور رنرز اپ الصد فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینیجرز کے اعزاز میں پرتکلف سراہنا دیا، جس میں کھیلوں اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور ٹورنامنٹ کو سپانسر کرنے والی کمپنیوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور قطر اولمپک کمیٹی کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں دوست ملکوں کے دو طرفہ تعلقات، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں حالیہ کشیدگی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران دونوں جانب سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس معاہدے تک پہنچنے کے سلسلے میں علاقائی کوششوں کی حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور مصر کے وزیر خارجہ سمیع شکری کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے دو طرفہ تعلقات، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں حالیہ کشیدگی اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں مصر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے غزہ میں شہری تنصیبات اور فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کی اور جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ مصر کی حکومت کی مصالحتی کوششوں کے نتیجے میں کل فلسطینی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، جس پر مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سول تنصیبات اور گھروں پر حملوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل ایجوکیشن سٹی اسٹوڈنٹ سینٹر ملتاقا میں منعقدہ قطر فاؤنڈیشن کے سالانہ ایلمنائی فورم میں شرکت کی۔ فورم میں قطر فاؤنڈیشن کی وائس چیئرپرسن اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، وزراء، صنعت و تجارت کے شعبوں کے سرکردہ لیڈرز اور قطر فاؤنڈیشن کے تعلیمی نظام سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں سابق طلباء نے بھی شرکت کی۔ اس میں 13 اسکول، 7 انٹرنیشنل پارٹنر یونیورسٹیاں اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی شامل ہیں۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے سابق طلباء سے کہا کہ فورم کا مقصد قطر فاؤنڈیشن اور اس کے سابق طلباء کے درمیان گہرے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف آپس میں ملنا ہے بلکہ آپ کے خیالات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں زیادہ تر اختراعات، خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نئے آئیڈیاز سے جنم لیتی ہیں جو طلباء کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس فورم کا مقصد ہمارے سابق طالب علموں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ رشتوں کو دوستی میں بدلیں اور پھر ان دوستیوں کو شراکت داریوں اور منصوبوں میں تبدیل کریں۔ واضح ہے کہ سالانہ ایلمنائی فورم کا مقصد سابق طلباء کے لیے کھلا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ کلیدی فیصلہ سازوں کو براہ راست درپیش چیلنجز کی وضاحت اور ان پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
صومالیہ کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون علی محمد عمر نے ریاست قطر کی جانب سے صومالیہ اور اس کے عوام کی مختلف مراحل اور حالات میں مکمل سپورٹ کی تعریف کی ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ قطر اور صومالیہ کے تعلقات دیرینہ اور تاریخی نوعیت کے ہیں اور قطر ان تعلقات کو فروغ دینے میں پیش رہا ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ دورے قطر کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں قیام کے دوران انہوں نے اعلیٰ حکام کے ساتھ جو مذاکرات کیے ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے اس دورے سے آپس کے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دونوں ملکوں کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد ملے گی۔ اپنے انٹرویو میں صومالیہ کے وزیر مملکت نے قطر چیریٹی کی جانب سے دی جانے والی امداد کے لیے دلی شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ قطر چیریٹی نے پہلے بھی صومالیہ کے اندر قحط سالی کے دوران انسانی ہمدردی کے تحت بھرپور مدد کی تھی اور ملک کے دور دراز علاقوں میں متاثرہ افراد کے لیے وافر مقدار میں اشیاء خوردونوش اور طبی سامان مہیا کیا تھا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی تجارتی تعاون کی کمیٹی کے 64ویں اجلاس اور صنعتی تعاون کی کمیٹی کے 50ویں اجلاس کے علاوہ معیاری معاملات کی وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے جو عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوئے۔ تجارتی تعاون کی کمیٹی کے اجلاس میں خلیج کے ممالک کے تاجروں کے لیے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد کاروباری افراد خاص طور پر GCC کے ممالک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے مالکان کو خطے میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کی آگہی اور انہیں اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے قابل بنانا، ان کی مصنوعات اور سروسز کی مارکیٹنگ اور سرمایہ کاروں اور صارفین کے ساتھ کاروباری افراد کے ساتھ رابطے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر خلیج کے ملکوں کے وزرائے تجارت اور صنعت اور ایوان ہائے صنعت و تجارت کے سربراہان کے مابین مشاورتی اجلاس منعقد ہوئے جن کے دوران مختلف موضوعات اور سفارشات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ قطر فاؤنڈیشن QF کے قطر کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر QCDC نے سن 2023 کے لیے مائی کیریئر مائی فیوچر پروگرام کے 5ویں ایڈیشن کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور سول سروس اور گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے اشتراک سے منعقد ہونے والے اس پروگرام کا مقصد قطر میں ہائی اسکول یعنی 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کو ملک کے اندر مختلف شعبوں میں حقیقی کام کے ماحول کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ان میں طب، ہوابازی، تعلیم، میڈیا، فلم سازی، بینکنگ اور سوشل ورک سے متعلق شعبے شامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس کو ان کے مستقبل کے کیریئر تلاش کرنے اور دلچسپی کے ممکنہ شعبوں کو اختیار کرنے میں ان کی رہنمائی اور مدد فراہم کی جائے گی۔ یہ پروگرام 11 سے 15 جون تک صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہفتے میں 5 دن ہوگا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کی جانب سے فراہم کردہ 15 ٹن وزنی طبی سامان لے کر قطر کا طیارہ کل سوڈان کے پورٹ سوڈان ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ ICRC نے اس امدادی کھیپ کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی کے کاموں کو مکمل کرنے میں فراخ دلانہ مدد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دنیاسنا وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ پورٹ سوڈان ایئرپورٹ سے قطر کا چوتھا طیارہ قطر کی اقامت رکھنے والے 271 افراد کو سوڈان سے لے آیا ہے، جس کے بعد سوڈان سے نکالے جانے والے افراد کی تعداد 579 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے قطری طیاروں کے ذریعے سوڈان میں مقیم تمام قطری شہریوں کے ساتھ ساتھ 308 قطری اقامت رکھنے والے افراد کا انخلا مکمل کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں سوڈان میں سلامتی اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے ریاست قطر کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ مراکش کے وزیر اعظم عزیز اخنوچ سے چین نیشنل عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین زاؤ فوجی نے ملاقات کی ہے جو اس وقت مراکش کے دورے پر ہیں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مراکش چین شراکت داری کو مضبوط بنانے، اس میں اسٹریٹجک شعبوں کو شامل کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسائل بھی زیر بحث آئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے اپنے روس کے ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
بات چیت کے دوران متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب اور روس اور یوکرین کے بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کے یوکرین کے ہم منصب دمیتری کولیبا کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے۔ دونوں وزراء نے روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے جنگ میں یوکرین کی کامیابی کے لیے مدد فراہم کیے جانے کے سوال پر غور کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یوکرین کی خود مختاری یورپ میں امن و سلامتی کے لیے اہم ہے اور امریکی حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ روس کو یوکرین کے خلاف جارحیت کا حساب دینا ہوگا اور جب تک یہ بحران ختم نہیں ہو جاتا امریکہ یوکرین کی حمایت اور مدد جاری رکھے گا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC نے 12 جنوری سے 10 فروری 2024 تک قطر میں منعقد ہونے والے AFC ایشین کپ قطر 2023 کے پہلے 3 گروپوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایشین چیمپئن شپ کے 18ویں ایڈیشن میں 24 قومی ٹیمیں شرکت کریں گی جس کے افتتاحی میچ میں قطر کا مقابلہ لبنان سے ہوگا۔ واضح ہے کہ قطر اپنی تاریخ میں 3 بار اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے والا پہلا ملک ہے جس نے سن 1988 اور سن 2011 کے ایڈیشنز کی میزبانی کی تھی۔ ایران، تھائی لینڈ اور متحدہ عرب امارات 2 بار اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر چکے ہیں۔ اور العربی کلب کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ یونس علی نے 2022-2023 سیزن کے بہترین ایوارڈز کی اختتامی تقریب کے دوران کوچ آف دا سیزن ایوارڈ حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تقریب کل قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی جیت میں تمام متعلقہ افراد کی محنت اور کوشش شامل ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کل لوسیل پیلس میں 51ویں امیر کپ کی چیمپئن العربی کلب کی فٹ بال ٹیم اور رنرز اپ الصد کلب کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینیجرز کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو امریکہ اور مصر کے وزراء خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل ایجوکیشن سٹی اسٹوڈنٹ سینٹر ملتاگا میں منعقدہ قطر فاؤنڈیشن کے سالانہ ایلومنائی فورم میں شرکت کی۔ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC کی جانب سے فراہم کردہ 15 ٹن وزنی طبی سامان لے کر قطر کا طیارہ کل سوڈان کے پورٹ سوڈان ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔